اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع اور آخری جو ٹاپک تھا سیرہ معصومین علیہ السلام کا، جس میں آج ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے زمانے کے بارے میں اور خود مہدویت کے بارے میں کچھ مختصر سی گفتگو کریں گے۔ جب ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ دو حیثیتوں سے اس پہ بحث کی جا سکتی ہے عمدتاً۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے زاویے ہیں جن سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن عمدتاً جو ہے وہ ایک ہم اس کو عقیدتی نظر سے، عقائد کی نقطہ نظر سے، کلامی نقطہ نظر سے، اور دوسرا جو ہے اس کو تاریخی نقطہ نظر سے اور سیرت کے نقطہ نظر سے بیان کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے کوشش یہ ہوگی کہ اس کو تاریخی نقطہ نظر سے بیان کیا جائے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اگر وقت اور فرصت ہو ہمارے پاس، البتہ پہلے لیکچر جو وہ موجود ہیں کلامی نقطہ نظر پر، ادیان کی نظر میں، ادیان عالم کی نظر میں مہدویت اور مختلف اسلامی مذاہب کی نظر میں مہدویت کا تصور جو ہے وہ کیسا ہے، یہ دو لیکچرز پہلے سے جو اس موضوع پر موجود ہیں۔ آج کوشش ہوگی کہ زیادہ ہم تاریخی نقطہ نظر سے اور سیرت کے نقطہ نظر سے اس کو بیان کریں۔ اگر ہم دیکھیں تو امام علیہ السلام وہ آخری امام اور حجت خدا جو 255 یا 56 سن ہجری میں، جن کا 55 سن ہجری میں یوم ولادت ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک موجود ہیں، زندہ ہیں، لیکن ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام کی ولادت 255 سن ہجری میں جو وہ ذکر کی جاتی ہے کہ اس میں آپ کی ولادت ہوئی، اور بڑے مخفیانہ طریقے سے، یعنی رازداری سے، جیسے حضرت موسیٰ کی ولادت کو خدا نے مخفی رکھا، حجت خدا کی ولادت کو، ایسے ہی آخری حجت کی ولادت کو بھی جو تھریٹس تھے، جو خطرات تھے، اس کے پیش نظر خدا نے اس ولادت کو مخفی رکھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے۔ اس کے لیے پورا اہتمام کیا، یعنی جتنا اہتمام جناب موسیٰ کی حفاظت کے لیے کیا گیا، اتنا ہی اہتمام امام زمانہ کی حفاظت کے لیے بھی خدا کی طرف سے کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ابھی سن مبارک 4 سال سے کچھ ہی زیادہ تھا، 4 سال اور 7 مہینے تقریباً ذکر کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ آپ کو غیبت پیش آتی ہے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، اور یہ جو ہے وہ آپ کی امامت کا دور بھی ہے۔ البتہ یہ کہ امام علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان کو ہی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور دو رائے نہیں ہے، ورنہ ہر معصوم کی ولادت اور شہادت کے بارے میں معمولاً یہ ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ جو ہے ان کی ولادت ہوئی، یا فلاں تاریخ میں، فلاں سال میں، فلاں سال میں، لیکن امام علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ جو وہ سب کے نزدیک متفق ہے کہ 15 شعبان ہی کو امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور یہ جو ولادت بھی ہوئی سامرا یعنی عسکر میں ہوئی، اور اس میں جو ہے بڑے اہتمام سے خدا نے جو اہتمام کیا فقط امام علیہ السلام کو معلوم تھا، اور امام نے جو ہے وہ اپنی پھپھو کو بلایا، جناب حکیمہ خاتون، وہ آتی ہیں اور آ کر جو ہے وہ بڑی رازداری سے وہاں پر جو ہے وہ امام علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور امام علیہ السلام کی ولادت کے بعد حتیٰ 6-7 دن تک جو ہے وہ پھر آتی ہیں، لیکن امام علیہ السلام انہیں نظر نہیں آتے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ بچہ کہاں گیا، اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کو دیکھتی ہیں، اور وہاں پر جو وہ امام علیہ السلام اس بچپنے کے عالم میں جو وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ذکر کیا گیا۔ معمولاً والدہ کا نام جو وہ نرجس ذکر کیا گیا ہے، یا سیکل، سوسن، ریحانہ، یہ مختلف نام جو ہے وہ آپ کی والدہ گرامی کے ذکر کیے گئے ہیں، اور کل جو ہے وہ تھوڑا سا اشتباہ یہ ذکر ہوا کہ وہ جناب نرجس خاتون کے بارے میں کہ وہ امام حسن عسکری کی یعنی والدہ کو اشتباہ جو ہے وہ یہاں پر ذکر کر دیا۔ اصل میں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی والدہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ روم سے تھیں، روم کی شہزادی تھیں، یا مثلا افریقہ سے تھیں، یہ دو ہی نظریے پائے جاتے ہیں۔ البتہ شیخ صدوق نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ روایت بشر ابن نخاس کی کمال الدین میں ذکر کی ہے کہ امام اسے حکم دیتے ہیں، اور وہاں پر وہ جاتے ہیں، اس کنیز کو خرید کر لاتے ہیں، پھر امام ان کو آزاد کرتے ہیں، اور وہ ایک لمبی چوڑی جو وہ پوری روایت اور ایک داستان جو وہاں پر موجود ہے۔ بہر مہم یہ نہیں ہے کہ امام کی والدہ
روم سے تھیں، روم کی شہزادی تھیں اور کسی جنگ میں قید ہو کر آئیں یا وہاں سے آئیں یا افریقہ سے آئیں، نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہم یہ ہے کہ خدا نے اس ظرف کو اپنی آخری حجت کے لیے انتخاب کیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس رسالت کو کہاں پر قرار دے۔ تو بہر جو بھی ہوں، یہ ان کا شرف ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت کے لیے اس بابرکت، اس پاکیزہ، اس باطہارت خاتون کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب امام علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، چند چیزیں یہاں پہ ان کو بحث کرنا ضروری ہے کہ بنی عباس کیوں جو ہے وہ امام علیہ السلام کے مخالف ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ امام دنیا میں نہ آنے پائیں، اور وہ کون کون سی کوششیں انہوں نے اپنے تئیں کیں کہ یہ امر جو ہے واقع نہ ہو سکے۔ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی مکر کیا، خدا نے اپنی تدبیر کی اور خدا کی تدبیر ان کے مکر پر غالب رہی۔ پہلے تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ آخری جو 3 ائمہ ہیں نا، ان کو اپنے زیر نظر رکھیں، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ ائمہ کی تعداد جو وہ 12 ہیں، تو اسی لیے انہیں معلوم تھا کہ یہ 12واں جو ہے وہ ہمارا، چونکہ بنی عباس شیعوں میں شیعہ ہیں، ایک طرح کے یہ شیعت کی طرف تمائل رکھتے ہیں، ان کا جو رجحان ہے، گرائش ہے، یہ دوسری طرف نہیں ہے بلکہ شیعہ کی طرف ہے، لہٰذا ان کو معلوم ہے کہ امام 12 ہونے ہیں۔ لہٰذا آخری 3 ائمہ علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ادوار جو ہم نے پچھلے دنوں میں اس کو بیان کیا، سخت ترین ادوار امامت میں سے یہ 3 ائمہ کا دور ہے، امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اور عمدتاً یہ تینوں امام جوانی کے عالم میں تقریباً دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام 25 سال، امام ہادی علیہ السلام جو ہے وہ 220 سے لے کر 255 تک تقریباً 35 سال کا ان کا سن بنتا ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ 29 سال ان کا سن ہے۔ یعنی جوانی کے عالم میں یہ تینوں امام جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان تینوں کو شہید کیا گیا، یہ عادی طبی جو ہے وہ موت سے دنیا سے نہیں گئے بلکہ ان کو شہید کیا گیا، اور دوسرا یہ نشاندہی کرتا ہے اس سخت ترین دور کی کہ جو ائمہ علیہ السلام پر اس وقت گزر رہا تھا، اور امام علیہ السلام کو جو چیلنجز درپیش تھے، اور ان لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ آئندہ آنے والے امام کا راستہ روکا جائے اور انہیں دنیا میں آنے سے پہلے یا دنیا میں آتے ہی ختم کر دیا جائے۔ تو یہ جو سخت ترین حالات تھے، بنی عباس کی پوری کوشش یہی تھی، اور اسی کے لیے اس نے آخری تینوں ائمہ علیہ السلام کو، بلکہ امام رضا علیہ السلام کے آخری دور کو بھی اس میں اگر ہم شامل کر لیں تو یہ دور جو ہے وہ بڑا پرآشوب ترین دور ہے تشیع کے لیے اور ائمہ علیہ السلام کے لیے، اور خود امام زمانہ اور شیعوں کو غیبت میں درپیش آنے والی مشکلات کے لیے۔ حتیٰ ائمہ علیہ السلام کے گھر کی تلاشی انہوں نے لی، یعنی خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کی تلاشی لی، نگرانی کی، ایسی عورتوں کو ان کے گھر میں بھیجتے تھے جو جا کے چیک کریں کہ کوئی آثار تو نہیں ہیں کسی بچے کی ولادت کے، تاکہ فوراً جو اس بچے کو یعنی شہید کر دیا جائے یا دنیا میں آنے سے روکا جائے۔ اور یہ جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے جب خصوصاً بیماری کے ایام ہے تو اس میں یہ نگرانی اور شدید ہو جاتی ہے کہ اب یہ دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں، کہیں ان کا کوئی جانشین موجود تو نہیں ہے، چونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں، ان کا کوئی جانشین ہوگا تو وہ ظاہراً سامنے آئے گا، اب یہاں پہ تو وہ چھپ نہیں سکتا، لہٰذا کڑی نگرانی کی جائے کہ کوئی جو ہے وہ جانشین تو موجود نہیں ہے، یا کسی خواتین میں جو ہے وہ حمل کے آثار تو نہیں ہیں کہ اس کے بعد جو ان کی کوئی ایسی اولاد دنیا میں آئے۔ حتیٰ تمام جو کنیزیں تھیں ان کو بھی زیر نظر رکھا جاتا ہے، انڈر آبزرویشن کے، ہمیں پتہ چل سکے کہ کوئی ایسی خبر تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، امام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو امام کے جو اموال ہیں، جو میراث ہے، اس کو ورثاء میں تقسیم کرتے ہیں بنی عباس، کیونکہ اب جب میراث کو تقسیم کریں گے یہاں پھر جو ہے ولی کا مسئلہ آئے گا کہ اب ان کا ولی کون ہے، اور اس طریقے سے جو پتہ چل سکے، یا یہ کہ وہ اعلان کم از کم کر دیں کہ اب امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ان کے پیچھے کوئی امام ہی نہیں ہے، گویا اب جو وہ امام مہدی دنیا میں موجود نہیں ہے، نہ انہوں نے آنا ہے۔ یعنی اب ان کی پوری کوشش ہے کہ جب انہیں پتہ نہیں چل سکا تو اب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ امام کے اموال کو اور میراث کو اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم کیا، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی جو کنیزیں تھیں، حتیٰ روایت میں ملتا ہے کہ 2 سال تک ایک کنیز جس پہ انہیں یہ شبہ تھا کہ ان سے جو ہے وہ کسی بچے کی ولادت ہو سکتی، 2 سال انڈر آبزرویشن رکھا، ان کو نگرانی میں رکھا کہ کہیں جو ہے وہ امام علیہ السلام کی ولادت ان کے ذریعے سے نہ ہو جائے۔ یعنی ان کی کوشش یہ کہ سلسلہ امامت کے ختم ہونے کا یقین حاصل کریں، اول تو اس کو ختم کریں، اور ختم کرنے کے بعد یقین بھی حاصل کریں کہ یہ سلسلہ امامت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یعنی اس طریقے سے جب یہ سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا،
اب کیا ہو جائیں گے؟ اب شیعہ کمزور ہو جائیں گے، شیعہ تتر بتر ہو جائیں گے، شیعہ میں انتشار پھیل جائے گا، شیعہ کا شیرازہ بکھر جائے گا، چونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو سلسلہ ہے امامت ہے، امامت جو اس شخصیت کے اوپر ہے کہ اگر ایک شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد سارے شیعہ ختم ہو جائیں گے، جیسا خود ان لوگوں کے ہاں یہ پیغمبر کو ایسے ہی سمجھتے تھے۔ اس کی قرآن نے بھی مذمت کیا، وما محمد اللہ رسول وقد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی دنیا سے جانے کے بعد جو وہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ نہیں، اسلام ایک نظام کا نام ہے، نظام جو وہ درست ہے کہ شخصیت اس میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہ شخصیت اس طرح نہیں کہ ایک شخصیت چلی جائے اور تو وہ نظام ختم ہو جائے گا۔ نہیں، خدا کا نظام ایسا ہے کہ خدا نے ایک حجت کے بعد دوسری حجت کو رکھا ہے، حجت کے بغیر یہ دنیا باقی ہی نہیں رہ سکتی، اور وہی حجت اس نظام کو چلانے والی بھی اس میں کا وہ کلیدی اور مرکزی کردار جو وہ حجت خدا کا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں یہ سمجھ لیا کہ ہم نے امامت کو ختم کر دیا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ خدا کی حجت باقی ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا اور یہ کائنات باقی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے تئیں یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے شیعوں کے درمیان انتشار پھیل جائے، شیعہ جو ہے وہ امامت سے ہٹ جائیں اور شیعت کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ بنی عباس جو ہے وہ کم از کم ان کا ان سے چھٹکارا ہو جائے، ہمیشہ کے لیے جو درد سر ہے، ایک رکابت ہے، وہ رکابت ختم ہو جائے۔ بہرحال یہ ان کا مکر تھا اور اس کے مقابلے میں خدا کی تدبیر تھی، اور ایسا نہیں ہو سکا، اور جس کے نتیجے میں تشیع آج تک باقی ہے۔ اب ایسے میں ایک اور کردار جو وہ یہاں پہ سامنے آتا ہے۔ ایک تو بنی عباس کا کردار باہر سے تھا، اندر سے جو وہ امام علیہ السلام کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے جعفر ابن علی۔ اب یہ جعفر جو وہ سامنے آتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ پہلے تو بنی عباس سے کہتے ہیں کہ بھیا تم مجھے جو مہربانی کرو، میرے اوپر ہاتھ رکھو اور میں جو ہے وہ اب اس سلسلے کو سنبھالتا ہوں، امامت اب میری ہوئی۔ بنی عباس جو وہ ان کو خاص گھاس نہیں ڈالتے، یہ خود ہی اپنی امامت کا دعویٰ کر دیتے، کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے بعد اب میں امام ہوں۔ تو جعفر جو وہ بڑا ایک فتنہ کھڑا کرتے ہیں، اور بہت سارے جو غالی ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ البتہ بعض روایات میں کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی، بعض کہتے ہیں یہ جعفر کذاب ہیں، بعض روایات میں ان کو جعفر تواب بھی کہا گیا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ عمدتاً نقوی جو سادات جو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ انہی سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور غالین کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، خصوصاً جو ایک غالی ہے فارس بن حاتم قزوینی، اس کی بہن نے اس کا بڑا ساتھ دیا۔ نصیری ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، نصیری غالی جو ہیں، نمیر ابن نصیر نمیری جو ہے وہ یہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فتحی مذہب کی جو سرکردہ بعض افراد ہیں، جن میں جو ہے وہ حسن ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال ایک بہت نمایاں شخصیت ہے فتحی مذہب میں، اور ایک جو ہے وہ متکلم ہیں بہت بڑے، یعنی علم کلام کے ماہر ہیں، جن کا نام علی بن الطاہی ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جعفر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیلیہ اور زیدیہ کے بعد ایک بہت بڑا فرقہ جو وجود میں آیا اور جس نے ائمہ علیہ السلام کو اور تشیع کو ایک خطرے کا احساس دلایا، وہ فرقہ جعفریہ تھا۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہو، اور جو بنی نوبخت ایک خاندان تھا شیعہ، اس کی فعالیت کی وجہ سے، اس کی ایکٹیو ہو جانے کی وجہ سے یہ فرقہ جلدی ختم ہو گیا۔ یعنی ایک دفعہ بہت بڑا، بہت آگے آیا، بہت نمایاں ہو کر سامنے آیا، لیکن بنی نوبخت کی کاروائیوں کی وجہ سے، ان کی علمی صلاحیت کی وجہ سے، ان کی علم کلام میں مہارت کی وجہ سے یہ فرقہ جعفریہ جو ہے وہ زیادہ پنپ نہ سکا اور جلد ہی ختم ہو گیا۔ اس کا نام و نشان جو ہے کچھ عرصے کے بعد مٹ جاتا ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد 40 فرقے وجود میں آتے ہیں۔ بعضوں نے ذکر کیا 40 فرقے تقریباً جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں، بعضوں نے جو اس سے کم و بیش ذکر کیے۔ بہرحال یہ ساری مشکلات جو ہے وہ موجود تھیں، اور اس عرصے میں امام کا نام لینے کے لیے منع کیا گیا کہ آپ امام کا نام نہیں لیں گے، بلکہ الحجۃ من آل محمد کہہ کر امام علیہ السلام کو پکارا جائے، ان کا نام جو ہے وہ محمد نہ لیا جائے، اس کو منع کیا گیا۔ اور بہرحال جو فرقے پیدا ہوئے وہ جو ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن عمدتاً اگر ہم ان کو شمار کریں تو البتہ اشری نے 15 فرقوں کا ذکر کیا، لیکن 5 فرقے جو ہے وہ مسلم ہیں کہ یہ 5 فرقے موجود تھے۔ پہلا وہ فرقہ تھا کہ جس نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت نہیں، وہ زندہ ہیں، وہی مہدی موعود ہیں، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، بس جو وہ امام ہی مہدی ہیں اور یہی ہمارے آخری امام ہیں۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد ان کے بھائی جعفر ابن
علی جعفر کذاب جن کو کہا جاتا ہے، اور بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تو جعفر تواب کہا جاتا ہے، ان کے پیچھے چل پڑی، اور اس فرقے کو جعفریہ فرقہ کہا جاتا تھا۔ اور یہ فرقہ جو ہے نا، اس نے تشیع میں بڑا منفی جو رول ہے وہ ادا کیا، اور تشیع کے کمزور ہونے میں اس فرقے کا بڑا اہم اور گمراہ ہونے میں بڑا اہم ہاتھ ہے، چونکہ بہت سارے غالی ان کے ساتھ ملے گئے، فتحی مذہب ان کے ساتھ ملے گئے، گمراہ لوگ جو تھے وہ آ کر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ دوسرا فرقہ تھا۔ تیسرا فرقہ جو ہے وہ جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا انکار کرنے کے بعد امام علی نقی کے بڑے بیٹے محمد کی طرف مائل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد جن کا مزار جو ہے وہ بلد میں ہے، سید محمد، ان کی امامت کے قائل ہو گئے۔ کہا کہ امام جو ہے وہ امام علی نقی کے بیٹے امام حسن عسکری امام ہی نہیں ہیں، چونکہ ان کی اولاد ہی نہیں ہے، اس لیے امام جو ہے وہ سید محمد ہیں، جن کا جو مرکز ہے وہ بلد شہر میں، جب میرے خیال میں سامرا سے کاظمین سے سامرا جائیں، یا بغداد سے سامرا جائیں تو راستے میں جو بلد میں ان کا مزار آتا ہے، تو ان کے امامت کے قائل ہو گئے۔ چوتھا فرقہ جو تھا، انہوں نے کہا کہ جس طرح رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طریقے سے امام حسن عسکری کی رحلت کے بعد اب کوئی امام نہیں آئے گا۔ پہلا فرقہ قائل تھا کہ شہادت ہوگی ہے، یعنی وہ جو ہے وہ زندہ ہیں، اور وہی جو ہے وہ وہی جو ہے وہ ظہور کریں گے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اصل امام کے بعد کوئی دوسرا امام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس پہلے فرقے کے جو وہ کافی حد تک قریب ہیں۔ اور پانچواں فرقہ جو ہے وہ امامیہ کا فرقہ تھا، جس نے کہا کہ نہیں، امام علیہ السلام کے فرزند امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں، جن کا نام محمد ہے، جن کی کنیت ابو القاسم ہے، لیکن اس دور میں ان کا نام لینا درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ امام ہیں، اور یہ جو ہے اسی پر کاربند رہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے فرقے بھی تھے، یہ سارے کے سارے دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی یہ ختم ہو گئے، منقرض ہو گئے، ان کا کوئی نام اور نشان تک آج باقی نہیں رہا۔ اسی لیے شیخ مفید جب فرقوں کی بحث کرتے ہیں تو فرقوں کی حقانیت کے لیے، امامیہ کی حقانیت کی جو ایک دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سارے جو فرقے تھے، منحرف فرقے تھے، یہ اگر سچ ہوتے، حق ہوتے تو آج باقی ہوتے۔ یہ سارے کے سارے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سچ نہیں تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے یا معصومین علیہ السلام نے لوگوں کو غیبت کے لیے کس حد تک تیار کیا، کیسے تیار کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے مہدویت اور غیبت کی روایات کثرت سے پائی جاتی ہیں، شیعہ کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی۔ یہ ایک عقیدہ پہلے ہی سے موجود تھا، جس کی طرف جس کا پرچار خود پیغمبر نے کیا، اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام نے بہت کثرت سے مہدویت کی روایات کو بیان کیا، تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، اور جب غیبت ہو تو لوگوں کے لیے یہ انہونی بات نہ ہو۔ بس ہمارے پاس جو کثرت سے روایات ہیں ائمہ سے، اور اس میں بھی بالخصوص جو امام صادق علیہ السلام سے بہت کثرت سے روایات ہیں، اور اس مضمون پر پوری کتابیں لکھی گئی کہ مہدی یا مہدویت از نظر امام صادق علیہ السلام۔ ہاشم سامر الامیدی نے ایک کتاب جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر جو لکھی ہے، اور امام صادق علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ ایک ضخیم کتاب ہے کہ جس میں وہ ساری روایات اور فقط امام صادق علیہ السلام سے ان روایات کو نقل کیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے واقفیہ مذہب نے بہت زیادہ ان روایات کو نقل کیا ہے۔ بس ایک جو ہے وہ یہ روایات ہیں ہمارے پاس، تاکہ لوگ جو ہے وہ آئندہ جب یہ امر واقع ہو تو لوگوں کو مشکل پیش نہ آئے اور ذہنوں کو تیار کیا جا سکے۔ دوسرا، خود منحرف فرقے، آپ دیکھیں کہ جو فرقے وجود میں آئے جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا کہ فلاں مہدی ہے، فلاں امام مہدی ہے، فلاں شخص مہدی ہے، یہ خود دلالت کرتا ہے کہ ایک عقیدہ اور درست عقیدہ موجود ہے، ایک مہدی نے بالآخر آنا ہے، اور وہ اس طریقے سے دنیا میں آئیں گے، اور اس طریقے سے ان کی غیبت ہوگی، پہلے غیبت صغریٰ ہوگی، پھر غیبت کبریٰ ہوگی۔ خود مہدویت اور غیبت کا مختلف منحرف فرقوں کا دعویٰ کرنا، یہ خود امام علیہ السلام کے وجود اور مہدویت کے وجود پر کہ مہدی موجود ہے، موعود ہیں، اس پر جو وہ دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مہدویت پر مہدوی امام علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، ان کی غیبت سے پہلے باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی مہدویت اور امام مہدی پر، ان کے وجود پر، ان کی ولادت سے پہلے کتابیں خود شیعہ نے بھی اور غیر شیعہ نے بھی کتابیں لکھی، دوسرے فرقوں نے بھی اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ اور امام علیہ السلام کی کل بھی عرض کیا کہ آخری جو ائمہ تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ جو حالات ہیں، یہ جو چیلنجز درپیش ہیں، یہ جو ان کو زیر نگرانی رکھا جا رہا ہے، ان کو
اس میں کیا کیا جائے؟ اس میں لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ وہ تیار ہو سکیں کہ اب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ان کا ارتباط مستقیم امام کے ساتھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا کیا کریں؟ ابھی ایک ایسا نیٹ ورک بنائیں، ایسا طریقہ اختیار کریں کہ لوگ ابھی ڈائریکٹ امام کے پاس آنے کے بجائے کیا امام کے نمائندوں کی طرف رجوع کریں، جو نائبین امام ہیں، جو سفرائے امام ہیں، جو وکلائے امام ہیں، ان کی طرف آ کے رجوع کریں اور اپنے مسائل ان سے حل کریں. یعنی لوگوں کو اب یہ عادت ڈالی جا رہی ہے کہ امام کی موجودگی میں جو علماء ہیں، جو دانشمند ہیں، جو امام کے مورد اعتماد ہیں، جن میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کی طرف رجوع کریں اور رجوع کر کے اپنی مشکلات کو حل کریں. اب امام علیہ السلام نے اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا. اور غیبت صغریٰ اور کبریٰ کا اصلی فلسفہ بھی یہی ہے کہ لوگ ایک دم سے جو ہے وہ اگر ان کا لیڈر چلا جائے، ان کا راہبر چلا جائے اور پیچھے کوئی شخصیت اور نظام، چونکہ کوئی اتھارٹی تو آپ کے پاس نہیں، کوئی پاور تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کنٹرول کر لیں گے. دیکھیں جب پاور ہوتی ہے تو یہ کام آسان ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کے جانے کے بعد اگر کچھ خلا آ جائے تو اس خلا کو پر کیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی آپ ایران میں دیکھ سکتے ہیں کہ راہبر معظم کی شہادت ہو جانے کے بعد حالانکہ سب کو، دنیا کو یہ تھا کہ بس راہبر جو ہے دنیا سے گئے، نظام ختم، ایران ختم، اور اب یہ نیست و نابود ہو جائیں گے. لیکن کیا چونکہ پاور تھی، اتھارٹی تھی، ایک نظام تھا، ڈسپلن تھا، اب انہوں نے کیا کہ ذرا برابر محسوس نہیں ہونے دیا کہ راہبر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بلکہ کیا ہوا؟ اب تو جو ہے وہ حکم خدا عیاں شد، خامنائی جوان شد. اب ایک جوان جو ہے وہ راہبر جو ہے ان کے، پہلے تو یہ تھا کہ اب ان کی 86-87 سال عمر ہو گئی ہے، یہ زیادہ کتنا جی سکیں گے، بالآخر 5 سال 10 سال، اس سے زیادہ تو ایک بندے کی عمر نہیں ہو سکتی، مثلا زیادہ سے زیادہ آپ 15 سال لگا لیں، اتنا ہی رہنا ہے. لیکن اب جو یہ راہبر ہیں، یہ جوان ہیں، اب دوبارہ یعنی کم از کم بھی خدا انہیں زندگی دے تو پھر جو ہے امکانات موجود ہیں کہ 30-40 سال تک جو ہے وہ پھر یہ ایران کے حکمرانی کریں گے اور ایران کو جو ہے وہ اب دوبارہ پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیں گے. یعنی ماکروا وماکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے مکر کیا. ایک تو راہبر کی شہادت سے جو ہے پوری دنیا کے مسلمان آپس میں متحد ہو گئے اس کی برکت سے. شیعہ تو شیعہ، سنی بھی جو ہے وہ اس وقت جو آوازیں اٹھا رہے ہیں اور ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں. مثلا بڑے بڑے میں نے علماء دیکھے ہیں کہ جو بڑے مخالف ہوتے تھے تشیعوں کے اور تشیعوں کے کافر کے نعرے لگاتے تھے، آج جو وہ شیعت کی تعریف کر رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ راہبر کی شہادت کی وجہ سے. بہرحال یہ جو ہے وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ شیعوں کو غیبت کے لیے تیار کیا جا سکے. چونکہ اتھارٹی نہیں ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے آہستہ آہستہ انہوں نے ایک نظام بنایا، نظام کے ذریعے سے تاکہ لوگ امام سے ڈائریکٹ رابطہ نہ کریں، واسطے سے، اور ان واسطوں کو وہ اتھارٹی دی جائے. یعنی اب یہ اتھارٹی امام سے فقہا کی طرف منتقل ہو رہی ہے تاکہ فقہا اس اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کر سکیں. لیکن یہ محدود اتھارٹی، وہ اتھارٹی جو امام کو حاصل ہے وہی اتھارٹی فقیہ کو حاصل، یعنی جتنا ایک معاشرے کا انتظام کرنے کے لیے اتھارٹی چاہیے وہ فقیہ کو حاصل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ فقیہ کو حاصل نہیں. اور یہ اتھارٹی بھی جو فقیہ کو حاصل ہے یہ کم نہیں ہے. بہرحال بہت سارے لوگ جو وہ تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے، ابھی فرصت نہیں ان کا نام بھی ذکر کریں، کہ جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا. جیسے محمد ابن حنفیہ کے بارے میں مہدویت کا دعویٰ کیا گیا، نفس زکیہ کے بارے میں مہدویت کا ان کے والد نے دعویٰ کیا، اور بہت سارے ائمہ، ہر امام کے بارے میں تقریباً جو وہ یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ یہ امام جو ہے وہ ہیں. اور اس کے بعد جو وہ اس کا کلامی پہلو اگر ہم دیکھیں کہ آیا امام علیہ السلام دنیا میں آئے یا نہیں آئے، تو کلامی نقطہ نظر سے جو ہے وہ زمین خدا حجت سے خالی نہیں رہ سکتی. لولا حجت لساخت الارض باہلھا، اگر حجت نہیں ہوگی تو یہ زمین جو ہے وہ دھنس جائے گی. امام حسن اور امام حسین کے بعد دو اماموں کی امامت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یہ بھی ہمارے اعتقادات میں شامل ہے کہ کبھی بھی دو بھائی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ امام نہیں ہو سکتے. بس جو وہ امام علیہ السلام کا کوئی دوسرا بھائی جعفر یا کوئی اور بھی جو وہ امام نہیں ہے. تیسرا یہ کہ اگر زمین پر صرف دو افراد بستے ہوں، ہمارے پاس روایات ہیں کہ اگر زمین ساری نیست و نابود ہو جائے، فقط دو افراد ہو جائیں تو اس میں سے ایک حجت خدا ہوگی. زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. اور کہتے ہیں جس کی امامت ثابت نہ ہوئی ہو اس کی اولاد کی امامت بھی جائز نہیں ہے. امامت اسی کی ہوگی جس کی اولاد کی امامت، یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ نسل در نسل آگے چلے گا. اگر ایک فرد ہیں جیسے جو ہے وہ موسیٰ مبرکہ ہیں یا احمد ہیں یا فلاں ہیں، امام کے بیٹے ہیں، وہ خود امام نہیں ہے، تو اب ان کی نسل سے امامت نہیں ہو سکتی. یعنی شیعہ عقیدے کے مطابق مثلا امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ ہیں، اب یہ امام ہیں؟ نہیں، امام نہیں. لہٰذا ان کی نسل سے کوئی بھی امام نہیں بن سکتا. محمد ابن حنفیہ امام ہیں؟ نہیں، امام نہیں. ان کی نسل سے بھی امام نہیں ہو سکتا. امام ہمیشہ امام ہی کی نسل سے ہوگا.
یعنی ایسا نہیں ہے جیسا بنی اسرائیل میں تھا. بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ حضرت یوسف نبی ہیں، یہودا نبی نہیں ہے، یہ لاوی نبی نہیں، یہودا کی نسل سے جو آگے سلسلہ بڑھتا ہے. لیکن اب حضرت یوسف کی نسل سے نہیں بڑھتا، دوسرے بھائی جو نبی نہیں ان کی اس سے نبوت آگے بڑھتی. لیکن امامت میں ایسے نہیں ہے. نبوت میں یہ ممکن ہے کہ ایک نبی کا بیٹا، یعنی نبی کسی ایسے فرد کی اولاد ہے جو خود نبی نہ ہو. لیکن امامت میں ایسے نہیں. امامت میں جو ہے وہ ایک امام کی اولاد ہی امام بنے گی، دوسرا کوئی امام نہیں بن سکتا. تو یہ اس کا کلامی پہلو ہے. کلامی نقطہ نظر سے امام علیہ السلام جو وہ امام علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہونے چاہیے، چونکہ حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام اب جب آخری دور ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور ایسے میں امام علیہ السلام جو ہے وہ یہ 3-4 سال کا عرصہ امام علیہ السلام نے کہاں پہ گزارا؟ یہاں پہ مختلف روایت ہے. بعض یہ کہ یہیں پہ سامرا میں جو سرداب ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس سرداب میں امام علیہ السلام نے جو ہے وہ گزارا، مخفی تھے. یا یہ کہ امام نے ان کی حفاظت کے لیے انہیں مدینے بھیج دیا اور امام اس عرصے میں مخفی طور پر مدینے میں ان قیام پذیر رہے. مختلف روایات ہیں کہ امام کی حفاظت کے لیے بہرحال یہ اقدام جو ہے وہ کیا گیا. اور اس کے بعد جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ جنازہ پڑا ہوا ہے، تیار ہے، اور اس میں جو ہے وہ جعفر جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ جاؤ حشم سے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، بڑے جناب سینہ تان کے آتے ہیں اور جنازہ پڑا ہوا امام کو وہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ ابھی پڑھانا ہی چاہتے ہیں کہ اتنی دیر میں جو ہے وہ ایک طرف سے ایک بچہ جس کا سن جو ہے وہ 4-5 سال ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور آ کر جو اتنا روب اور دبدبہ ہے کہ وہ جعفر کو سائڈ پہ کرتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں، وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور کسی میں جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی. امام آگے کھڑے ہوتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور جنازہ پڑھانے کے بعد جو وہ رش میں گم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو نظر نہیں آتے. اور یہاں سے امام علیہ السلام کی غیبت کا آغاز ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ سرداب میں جاتے ہیں اور سرداب میں اس کے بعد کسی کو نظر نہیں آئے. لیکن بہرحال یہ مسلم ہے کہ جنازہ پڑھانے کے بعد امام علیہ السلام جو ہے کسی کو نظر اس طریقے سے نہیں آئے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی جو ملاقات تھی وہ نائبین خاص، یعنی خاص سفراء کے ذریعے سے، سفیروں کے ذریعے سے ہوتی تھی، جن میں سب سے پہلے جو سفیر ہیں وہ عثمان بن سعید عمری ہیں، جن کو سمعان بھی کہا جاتا ہے. یہ چند سال جو ہے وہ رہے اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ امام کے نائب تھے. کوئی امام علیہ السلام کے سامنے کسی کا نام، امام کا نام کسی کے سامنے جو ہے وہ نہیں لیتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی امام علیہ السلام سے آگاہ نہ ہو سکے. اگر کسی کو رابطہ کرنا ہے تو ان تک، اور وہ بھی خاص شیعہ جو تھے ان تک رابطہ کرتے تھے اور یہ جو ہے وہ آرائز امام تک پہنچاتے تھے. اور پھر امام کی طرف سے اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو توقیع جاری ہوتی تھی. دیکھیں توقیع کہتے ہیں اس خط کو کہ جو ریٹن صورت میں امام کی طرف سے لکھا جاتا ہے اپنے نائب خاص کو، اس میں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں کام کریں، فلاں کام نہ کریں، یعنی ایک حکم جو اس میں موجود ہوتا ہے. اور نیچے امام علیہ السلام کے دستخط بھی ہوتے ہیں، یعنی لکھا ہوتا ہے وہ من ناحیت ہی، نام نہیں ہوتا، من ناحیت ہی یعنی حضرت کی جانب سے، یعنی اس سے مراد ہوتی ہے کہ حضرت کی جانب سے، اور نیچے امام علیہ السلام کے دستخط ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں توقیع. جو امام کا مکتوب خط ہوتا ہے اس کے آخر میں امام کے سائن یا مہر لگی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے وَمِن نَاحِيَتِهِ، یہ جو ہے وہ توقیع ہے. تو یہاں پر جو ہے عثمان بن سعید عمری جو ہے وہ یہ پہلے نائب ہیں اور یہ تیل کا انہوں نے کاروبار جو ہے وہ شروع کیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ امام علیہ السلام، وہ عام عادی طور پر جو اپنا کاروبار کرتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروباری آدمی کاروبار کرے، لیکن حقیقت میں وہ کیا کرتے تھے، امام علیہ السلام سے رابطے میں تھے اور پھر جو ہے وہ آگے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ حل کیا کرتے تھے. عثمان بن سعید جو ہے وہ یہ قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے تھے، بنی اسد سے ان کا تعلق تھا. اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ان کے وکلاء بھی تھے، ان کے وکیل بھی شمار ہوتے تھے. اور اس سے پہلے یہ امام ہادی اعتماد ہیں، یہ بہت برجستہ شخصیت ہیں. امام ہادی علیہ السلام کے مورد اعتماد ہیں، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل بنتے ہیں اور اس کے بعد جو یہ پہلے نائب بنتے ہیں امام علیہ السلام کے. اور ایک دفعہ جب یمن کے شیعوں کا ایک وفد امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے تو امام نے عثمان بن سعید کو اپنے وکیل کے طور پر مامور کیا کہ وہ ان کے لائے ہوئے اموال ان سے وصول کریں. یمن کے قافلے سے جو اموال موصول کرنے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عثمان بن سعید عمری کو دی. اس کے بعد جو دوسرے نائب جو ہیں وہ انہی کے بیٹے ہیں جن کی کنیت ابو جعفر ہے، محمد ابن سعید عمری، اور جن کا دور وکالت جو 305 سن ہجری تک رہتا ہے.
پہلے جو ہیں ان کا نائب، ان کا دور وکالت معلوم نہیں ہے کہ کتنے سال تک رہتا ہے، لیکن دوسرے کی وفات 305 میں ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ مجموعاً 260 سے لے کر 305 تک یعنی 45 سال کا دور جو ہے وہ انہی دو نائبین کا دور ہے. یعنی پہلے 45 سال غیبت کے کل 70 سال کا تقریباً دورانیہ بنتا ہے. 70 سال میں سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ سب سے طولانی ترین دور جو ہے وہ عثمان بن سعید کا اور پھر ان کے بیٹے ابو جعفر محمد ابن عثمان بن سعید امری کا ہے. یہ بہت جو مورد اعتماد تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اور ایک روایت بھی جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کے بارے میں ذکر کیا، کہا کہ یہ یعنی عثمان اور محمد یعنی دونوں باپ بیٹا یہ میرے نزدیک قابل وثوق ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور جو تو کچھ بھی یہ بات کرتے ہیں اور آپ تک ایک پیغام پہنچاتے ہیں وہ میری طرف سے پہنچاتے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ میری طرف سے کہتے ہیں، پس ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو، یہ میرے سکہ اور امین ہیں. یعنی خود امام کی طرف سے جو حکم دیا گیا کہ آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے. اب تقریباً اکثریت شیعہ جو ان کی پیروی کرنا شروع کرتی تھی سوائے غالیوں کے، چونکہ غالیوں نے اپنی دکان چمکانی ہے، اگر وہ ان کو مان لیں گے تو پھر جو ہے وہ اپنے مفادات حاصل نہیں کر سکتے. تو غالیوں کے علاوہ تقریباً سب نے ان کی پیروی کر لی، جتنے بھی مختلف شہروں میں شیعہ موجود تھے. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی جو ہے وہ کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور انہوں نے کئی کتابیں تالیف کی جو شیعوں کے ہاتھ میں اس وقت تک بعد میں موجود تھیں، لیکن آج جو ہے ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے. ان کی جو وفات ہے وہ 305 سن ہجری میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد امام ان کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نے ابو القاسم حسین بن روح نوبختی کو اپنا نائب بنانا ہے. حالانکہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ظاہری طور پر اتنا زیادہ گہرا نہیں ہے، لیکن جو امام کے حکم سے جو ہے وہ ان کو اپنا نائب بناتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے بڑے برجستہ جو ہے وہ شیعہ موجود ہیں، جیسے بغداد میں ابو علی بن حمام ہیں، ابو عبداللہ بن محمد الکاتب ہیں، ابو عبداللہ الباقتانی ہیں، یہ بھی بہت نمایاں شخصیت ہیں. اس کے بعد ابو سہل اسماعیل بن علی نوبختی، یہ متکلم ہیں، یہ بہت نمایاں شخصیت ہے. لوگوں کا گمان یہ تھا کہ اب نائب جو ہے وہ انہوں نے بننا ہے، ابو سہل جو ہے وہ انہوں نے بننا ہے. اور اس کے بعد ابو عبداللہ بن وہ ایک اور شخصیت ہیں. تو یہ سارے اتنے بڑے بڑے بزرگوار موجود ہیں، لیکن ایسے میں حسین بن روح نوبختی کو نائب بنا دیا جاتا ہے. اور ایسے میں جو ہے وہ ابو سہل نوبختی کو بعض لوگوں نے جو ہے وہ پروک بھی کیا کہ آپ جو ہے وہ بننا آپ کو چاہیے تھا، بن جو ہے وہ حسین بن روح نوبختی گیا. کہا کہ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، ان کو بن. اگر امام نے یہ فیصلہ کیا نا تو میں اس امام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خام ہے، میں سرنڈر کرتا ہوں، میں اس کے سامنے کچھ نہیں کہوں گا. اور شاید حکمت تھی کہ میں جو متکلم ہوں اور کہیں پر امام کا نام جوش میں آ کے لوگوں کے سامنے لے سکتا تھا، لیکن اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ پھر بھی امام کا نام لوگوں کے سامنے، دشمن کے سامنے اور امام کی جگہ کے بارے میں نہیں بتائے گا. یعنی یہ ایسا جو ہے وہ رازدار آدمی ہے. لہٰذا حسین بن روح کو جو بنایا گیا یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا. البتہ حسین بن روح نوبختی جو ہے وہ انہوں نے حکومت کے اندر اپنا انہوں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں امام کا نمائندہ، یہ فقط خاص شیعوں کو پتہ تھا. حتیٰ یہ حکومت کے اندر انہوں نے اپنا رسوخ جو ہے وہ قائم کر لیا، حکومت کے مورد اعتماد جو ہے وہ ظاہری طور پر بن گئے. جب اصل میں یہ تھا کہ ایک اور خاندان جو شیعہ تھا آل فرات، وہ حکومت کا حصہ تھا. تو حسین بن روح نوبختی نے اس خاندان کے ذریعے سے حکومت میں رسوخ کیا. اور البتہ پھر ایک اور شخص ہے حامد نام کا، یہ جو بنی عباس کی حکومت میں جاتا ہے، اور یہ شیعوں کا بڑا سخت جو ہے وہ دشمن ہے. اور اس نے جو اس کو پتہ تھا حسین بن روح نوبختی کا، اس لیے اس نے انہیں قید میں ڈال دیا. تقریباً جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سال تک کا یا 4 سال کا عرصہ جو ہے وہ حسین بن روح نوبختی اس حامد جو گورنر تھا اس کی وجہ سے قید میں رہتے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ جو شلمغانی بھی بنتا ہے. شلمغانی بھی جو حکومت اور نیابت کا دعوے دار تھا کہ نائب مجھے بننا چاہیے، اور جب نہیں بنا تو وہ جو منحرف ہو جاتا ہے اور پھر شیعت کے خلاف جو کاروائیاں اس نے کیں اور جو اس نے فسادات کی ایک لمبی داستان ہے. شلمغانی جو معروف ترین غالیوں میں سے اور معروف ترین منحرف لوگوں میں سے کہ جو امام کے نائب ہونے کے دعوے دار تھے، اور یہ پڑھا لکھا تھا، فقیہ تھا، محدث تھا، بہت بڑی چیز تھا، جو کہ گمراہ ہوا. اور یہ مجموعی طور پر تقریباً 3 سال تک جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے وہ تقریباً 21 سال امام علیہ السلام کے نائب رہتے ہیں. 21 سال کا دورانیہ جو حسین بن روح نوبختی نے گزارا، اور انہوں نے بڑے عمدہ طریقے سے جو اپنے فرائض کو ادا کیا، شیعوں کے ساتھ رابطہ کیا، دشمن کو جو ہے وہ امام علیہ السلام سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کی. اور اس کے بعد جب ان کی وفات ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ امام علیہ السلام کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ ابو الحسن علی بن محمد سمری کو، اب ایک ایسا فرد جن کا ان کے ساتھ کوئی خاص رابطہ
نہیں ہے، یہ ان کے مورد یعنی خاص صحابہ میں سے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ امام کا حکم ہے لہٰذا ان کو جو ہے وہ نائب بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ خود بصرہ کے اور بصرہ کے نواح کے رہنے والے ہیں، یعنی بصرہ کے اطراف کے رہنے والے ہیں، اور ان کا خاندان جو ہے وہ بصرہ کا اچھا خاصا جو ہے وہ، اور انہوں نے اپنی جتنی جائیداد ان کی فیملی نے وہ آدھی امام کے نام وقف کر دی تھی، امام حسن عسکری کو دے دی تھی کہ ہماری یہ جو جائیداد ہے بصرہ میں یہ آپ کی ہوئی۔ اور انہوں نے جو تقریباً جو ہے وہ 226 سے لے کر 29 تک 3 سال، کم و بیش 3 سال سے کچھ زیادہ جو وہ یہ امام علیہ السلام کے نائب رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ دنیا سے جانے لگتے ہیں تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے جو ہے وہ اب حکم ہے کہ اپنے بعد کسی کو بھی معین نہیں کرنا، اب میرا کوئی خاص نائب نہیں ہے، اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ بس غیبت صغریٰ وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام کے 4 نائبین ہیں جو تقریباً 69 سال یا 70 سال کے عرصے میں آئے۔ سب سے پہلے عثمان بن سعید عمری، اس کے بعد جو ان کے بیٹے محمد ابن عثمان، اور ان کے بعد جو حسین بن روح نوبختی، اور اس کے بعد جو ہے وہ علی ابن محمد سمری۔ یہ 4 افراد جو ہے وہ یہ نائبین خاص ہیں، اور امام علیہ السلام سے اگر کسی نے رابطہ کرنا ہوتا تھا تو ان کے ذریعے سے امام کا رابطہ ہوتا تھا۔ یہ امام تک جو خطوط لکھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ امام کہاں پر قیام پذیر ہیں، یہ ان کا امام کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا، اور امام کو ان کو خط کے ذریعے سے جواب دیتے تھے، اور توقیع کے ذریعے سے ان کو جواب مل جاتا تھا۔ اور آخری جو نائب ہیں اس کے بعد امام نے ان کو منع کر دیا کہ اب کے بعد آپ نے کسی کو اپنا نائب معین نہیں کرنا۔ اس کے بعد نیابت عامہ ہے، من کان من الفقہاء، یعنی فقہا میں سے جو بھی سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، یا دوسری جو روایت ہے اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الی روات حدیثنا، ٹھیک ہے، انہم حجت، کہ یہ جو ہے وہ حجت ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نائبین خاص کا، جس کو ہم جو مجتہدین اور فقہا کہتے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام نے اپنے جانے کے بعد امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ایسے فقہا کہ جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کے حوالے کر کے گئے کہ اس کے بعد میرے نائب جو ہے وہ یہ لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد جو وہ ایک اہم مشکل جو اس دور میں پیش آتی ہے وہ غالیوں کی ہے۔ یہ غالیوں کی مشکل جو ہے تقریباً امام باقر علیہ السلام سے ہم شروع کریں تھا، امام زین العابدین کے دور سے شروع ہوتی ہے، لیکن امام باقر علیہ السلام کے دور میں اپنے عروج پر ہے، تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو غالی فرقہ یا اس میں غالیوں کا جو ہے وہ بہت اثر و رسوخ ہے، جیسے پہلے عرض کیا کہ جعفری فرقہ ہے، جعفر ابن علی کے ماننے والے، جس کو جعفر کذاب بھی کہا جاتا ہے اور تواب بھی کہا جاتا ہے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، تو یہ جو ہے وہ فرقہ ان سے منسوب ہے۔ اور غالی جو ہے وہ محمد بن نصیر نمیری، یہ فرقہ نصیریہ کا نام آپ نے سنا جو علی اللہ کے قائل ہیں۔ ابھی جو وہ سوریہ میں جو فرقے کی حکومت تھی جن کی ختم ہوئی، یہ بشار الاسد، یہ نصیری ہیں، ان کو آج کے دور میں علوی کہا جاتا ہے، اور ترکی میں بھی بہت بڑی تعداد ان کی موجود ہے، یہ علی اللہ کہنے والے ہیں، یعنی دقیقاً حضرت علی کو خدا ماننے والے ہیں۔ یہ فرقہ آج بھی جو دنیا میں موجود ہے، ترکی میں اور سوریہ میں بہت زیادہ تعداد جو ہوتا ہے، لبنان میں بھی کسی حد تک یہ لوگ موجود ہیں۔ تو یہ جو جعفریہ کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں، اور حسین ابن علی جو ہے وہ حسین بن روح نوبختی ان پر لعنت کرتے ہیں، ان کو جو وہ برا بھلا کہتے ہیں، اور جو وہ ان سے دوری اختیار کرنے کا کہتے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام نے بھی جو ان سے دور رہنے کے لیے کہا۔ اور ان کی جو عقائد ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، غلو آمیز ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ ائمہ کی خدائی کے قائل ہیں کہ ائمہ علیہ السلام خدا ہیں، الہ ہیں، اور مختلف تعبیریں انہوں نے، جیسے ایک امام کے دور میں انہوں نے کہا کہ فی السماء الہ و فی الارض الہ، یعنی خدا کا آسمان کا خدا جو وہ خدا ہے، اور زمین کا الہ جو ہے وہ ائمہ ہیں، یعنی اس معنی میں ہم جو ہے ان کو الہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ائمہ علیہ السلام نے بڑی شدت سے ان کی مذمت کی کہ یہ کہنا درست نہیں ہے۔ بس یہ ائمہ کو خدا مانتے تھے، محرم عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے تھے، اباحہ گری، لبرلزم، بس آزاد ہے انسان، مادر پدر آزاد، جو مرضی چاہے وہ کرے۔ اور یہ جو عمدتاً جو 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی جو امام کے نائب تھے انہوں نے ان پر لعنت بھی بھیجی، نفرین بھی کی، ان سے بیزاری کا اظہار بھی کیا، اور البتہ وہ 3 میں تقسیم ہوا، اور کرتے کرتے جو یہ ختم ہو گئے۔ اور ان میں سے جو وہ ایک اہم ترین فرد جو ہے وہ محمد ابن علی شلمغانی تھا، کہ جو امام کے وکلاء میں شمار ہوتا تھا اور بہت نمایاں شخصیت تھی، اس کے پاس اہم منصب تھا، لیکن جاہ طلبی کے وجہ سے جو ہے یہ غلو کا شکار ہو گیا۔ ابھی بھی دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی غلو کے پھیلنے کے جو وہ اصل اسباب جو وہ محبت میں افراط ایک وجہ، جاہ طلبی،
شہرت طلبی، عوام زدگی اور پیسہ طلبی، یہ ساری وجوہات ہیں اس وقت غلو کی۔ بہت سارے آپ کے ایسے خطیب کہ جو غالی نہیں تھے لیکن عوام زدگی کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ جاہ طلبی کی وجہ سے غلو کا شکار ہو گئے۔ بار یہ بہت منحرف آدمی تھا، اور وہ یہ تصور کرتا تھا شرمغانی کہ رسول خدا کی روح، یعنی رسول خدا جو ہے وہ خدا کی روح ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا امیر المومنین نائب دوم ہیں، اور یہ حضرت ابن جو ہے وہ یہ ان کے نائب ہیں اور نائب دوم ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا کے نائب ہیں، اور اس کے بعد جو تیسرے نائب جو ہیں وہ جس میں خدا کی روح ہے وہ حضرت فاطمہ ہیں، یعنی پیغمبر میں خدا کی روح ہے، یہ نائب اول ہے خدا کے، امیر المومنین نائب دوم ہیں، اور جناب سیدہ نائب سوم ہیں۔ اور اس کی بھی قائل تھی کہ ام کلثوم بنت ابو جعفر کے بدن میں جو ہے وہ روح جو ہے وہ خدا کی حلول کر، یہ حلول کے بھی قائل۔ حلول یہ ہوتا ہے کہ خدا جو ہے کسی بندے میں آ کے سما جائے، اس کو حلول کرنا کہتے ہیں، کہ خدا اس میں حلول کر گیا، اس میں رچ بس گیا، تو یہ حلول کا بھی قائل تھا، اور مختلف قسم کے اس کے انحرافی قسم کے عقیدے تھے، اور اس میں جو ہے وہ شیعوں کے درمیان بھی اختلاف، یعنی یہ عقائد اتنے پھیلے، جیسے آج بھی غالی ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کے عقائد پھیل جاتے ہیں، کہ شیعوں میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا اس بات میں کہ آیا خدا نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو خلقت کا، خلق کرنے کا اور رزق دینے کا اختیار دیا یا نہیں، یعنی آیا یہ اتھارٹی ان کے پاس ہے یا نہیں، آیا یہ خلق کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں اور رزق دیتے ہیں۔ شیعوں میں اختلاف تھا، بعض کہتے ہیں کہ ائمہ خلق بھی کرتے ہیں، ائمہ رزق بھی دیتے ہیں، ایک گروہ اسے جائز سمجھتا جیسے آج بھی ہے، کہتے ہیں نہیں ائمہ کو آپ کہہ سکتے ہیں ائمہ خالق ہیں، ائمہ مالک ہیں، ائمہ رب ہیں، ائمہ رازق ہیں، آج بھی آپ کے پاس ایک دھڑا جو موجود ہے۔ ہاں آپ ان کو مستقل نہیں کہیں گے، غیر مستقل طور پر ائمہ کو خالق بھی کہہ سکتے ہیں، مالک بھی کہہ سکتے ہیں، رب بھی کہہ سکتے ہیں، آئے واقعاً ایسا کہہ سکتے ہیں، خود امام علیہ السلام کی روایت ہے۔ اور ایک گروہ اسے جائز سمجھتا تھا، ایک اسے باطل قرار دیتا تھا۔ آخر کار انہوں نے نائب دوم یعنی جو ابو جعفر ہیں محمد ابن عثمان، ان کے پاس آئے، رجوع کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ امام علیہ السلام سے پوچھیں کہ بالآخر حق کیا ہے، ہم آپ کو خالق اور رازق کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ تو اب امام کا جواب سنیے، بڑا زبردست جواب امام دیتے ہیں اپنے شیعوں کو۔ آج بھی ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ بالآخر امام خالق ہیں، رازق ہیں یا نہیں ہیں، امام خلق کرتے ہیں، امام رزق دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی هو الذی خلاق الاجسام، کہ اجسام کو خلق کرنے والا جو ہے وہ قسم الارزاق، یعنی خدا وہ ہے کہ جو اجسام کو، جسموں کو خلق کرنے والا ہے اور رزق کو تقسیم کرنے والا ہے، یعنی ہم یہ کام نہیں کرتے، خلق کرنا، رزق کرنا۔ امام کہیں پر بھی یہ نہیں کہتے مستقل طور پر وہ ہے، غیر مستقل طور پر ہم ہیں، نہیں، امام یہ نہیں کہتے، یعنی یہ تعبیر کہیں پر بھی جب آپ تفویض کی بات دیکھیں تو کہیں پر بھی مستقل اور غیر مستقل کی اصطلاح جو ہے وہ امام نے استعمال نہیں کی۔ تو امام کہتے ہیں کہ خلق کرنے والا، رزق دینے والا وہ فقط خدا کی ذات ہے، کیونکہ نہ وہ جسم ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے، خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے اور نہ کسی جسم کے اندر جو ہے وہ سماتا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، لیکن اور وہ سننے اور جاننے والا ہے، وہ علیم ہے، سمیع و علیم ہے۔ اب رہا کہ ائمہ کی کیا حیثیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ائمہ خدا سے سوال کرتے ہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ گزارش کرتے ہیں، تو وہ ان کی درخواست پر اور ان کے احترام میں جو ہے وہ کام کر دیتے ہیں، یعنی وہ خود ائمہ سے کچھ نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم بھی جو قائل ہیں وہ وسیلے کے قائل ہیں کہ خدایا ہم ان ہستیوں کو تیری بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ تو ان کے وسیلے سے، کیونکہ یہ تیرے مورد احترام ہیں، تیرے لیے جو ہے وہ قابل قدر ہستیاں، مقدس ہستیاں، تو ان کے وسیلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ خدایا تو ہماری اس مشکل کو حل کر دے، ہمارے اس کام کو کر دے، یعنی مانگا خدا سے، استعانت خدا سے ہے، خلق خدا کرتا ہے، رزق خدا دیتا ہے، لیکن ہم ان کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے جو بارے میں پائے جانے والے مختلف جو ہے وہ شکوک اور شبہات اور مختلف روایات ہیں، جن کا جواب جو ہے وہ روایات میں دیا گیا۔ اور پھر یہ ایک اہم چیز کہ امام علیہ السلام کی جو امور تھے وہ کیا تھے، جو ان کے فرائض تھے،
وہ کیا کام انہوں نے انجام دینے تھے. یعنی امام کی جو نائبین خاص ہیں ان کا فریضہ کیا تھا, ان کی ڈیوٹی کیا تھی. سب سے پہلے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لوگوں کو منحرف ہونے سے بچانا, غالیوں سے بچانا, گمراہ لوگوں سے بچانا, اور لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ امام موجود ہیں جو خاص خاص افراد ہیں, تاکہ لوگ حیرت اور سرگردانی کا شکار نہ ہوں. بس پہلا جو ہے وہ انحراف سے مقابلہ, گمراہی سے مقابلہ, غالیوں سے مقابلہ یہ تھا, تاکہ شیعوں کو گمراہ ہونے نہ دیا جائے. دوسرا, امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے تھے, امام تو ہے ہی نہیں, اگر ہوتے تو سامنے آتے, امام ہے تو ہماری اس مشکل کو حل, ہمارے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے. تو وہاں پر جو ہے یہ لوگوں کو قائل کرتے تھے, لوگوں کو سمجھاتے تھے, اور جو شکوک اور شبہات ہوتے تھے ان کو دور کرتے تھے. اور اس کے بعد تیسرا یہ کہ وکیلوں کو منظم کرنا. پہلے یہ نظام وکالت جو امام کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اب یہ نظام وکالت کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ نائبین خاص کے. اب کس وکیل کو کہاں پہ لگانا ہے, کس کو ہٹانا ہے, کس کو کہاں بھیجنا ہے, کیسے اس کو کرنا ہے, ایک وکیل کے بعد دوسرا کیسے کرنا ہے, کس کو عزل کرنا ہے, کس کو نصب کرنا ہے, اب یہ سارے امور جو ہے وہ نائبین خاص انجام دیتے تھے. اور اس کے بعد امام زمانہ اور ان کی جگہ نام کو مخفی رکھنا, تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ امام زمانہ کہاں ہیں اور ان کی جان کو کوئی خطرہ پیش نہ آ سکے. یہ جو ہے ان کا ایک عمدہ فریضہ تھا. اور غیبت کبریٰ میں امام کے نام کو فاش کرنا جو ہے وہ اسی لیے جائز نہیں تھا کہ کوئی جو ہے وہ نام لے ابو القاسم محمد ابن حسن العسکری کہنا اس دور میں. آج کے دور میں جو وہ ممکن ہے, کیونکہ آج جو دشمن ان کی تلاش میں نہیں ہے, لیکن اس دور میں ان کو تھریٹ سے, اس وجہ سے جو نام لینا بھی جائز نہیں تھا. اور اس کے بعد جو وہ غیبت صغریٰ کے دور میں جو وہ تشیع کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوتا ہے, اس میں جو وہ ان نائبین کی جو ہے وہ بہت زیادہ خدمات ہیں, اور جو دوسرے علماء ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس میں خدمات انجام دی تشیع کے فروغ کے لیے. ایک تفصیلی موضوع ہے, فی الحال اس کا وقت نہیں, فرصت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو وہ امام علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو چیدہ چیدہ جو نکات ہیں امام علیہ السلام کی سیرت سے متعلق جو ہماری حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں ان کو ہم ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی جو دینی اور مذہبی جو سیرت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے جلال کے مقابل, یعنی لوگ جو بہت زیادہ متواضع, جو وہ لوگ متواضع, اس کی وجہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام خدا کے جلال کے سامنے بہت زیادہ متواضع تھے. یعنی خدا کے حضور میں امام بہت زیادہ, جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا نماز کا تو امام کی حالت متغیر ہو جاتی تھی. تو اسی طریقے سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف بھی امام کے جلال, خدا کے جلال کے سامنے جو بہت زیادہ متواضع, جیسے شاہین جب جو ہے وہ اپنے پروں کو سمیٹ کر اور سر کو جھکا کر آسمان کی بلندی سے نیچے آتا ہے, یعنی اس طریقے سے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے. امام کے بارے میں کہ امام عادل ہیں, مبارک ہیں, پاکیزہ, اور وہ حق سے ذرا برابر بھی غفلت جو ہے وہ نہیں برتیں گے, اور دنیا سے دل جو ہے وہ نہیں جوڑیں گے. امام جو دنیا کی خواہشات اور خواہشات نفس جو ان سے بہت زیادہ دور ہیں. ان کے دور حکومت میں کسی کو بھی جو ہے تکلیف نہیں پہنچے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ظالم کو تکلیف نہیں, ظالم کو تو تکلیف ہونی ہے, عام لوگوں میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی دینی. اب امام علیہ السلام کا جو اخلاق اور کردار ہے, امام علیہ السلام بہت صاحب حشمت, پرسکون, پروقار, یہ خصوصیات جو ہے وہ ان میں کھردرا, اور کہتے ہیں کہ وہ جو کپڑا زیب تن کریں گے وہ بڑا کھردرا ہوا کرے گا. نرم اور نازک لباس جو وہ امام نہیں پہنیں گے, یعنی غریبوں والا لباس پہنیں گے. نان جو وہ تناول فرمایا کریں گے, لگژری جو, اور بہت جو ہے وہ ان کے کھانے انواع و اقسام کے جو ہے طعام ان کے نہیں ہوں گے. یہ ان کی جو ہے وہ سیرت اور اخلاق ہوگا, اور لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے جو وہ رہیں گے. سیرت عملی جو ہے وہ یہ کہ لوگوں کا اس وقت کیا صورتحال ہوگی عملی طور پر, جو سوشل لائف ہے وہ کیسی ہوگی. کہتے ہیں کہ جب انقلاب آئے گا تو ہر طرف محبت ہی محبت ہوگی, یگانگت ہی یگانگت ہوگی, یہاں تک کہ جس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ بلا روک ٹوک دوسرے کے مال سے اٹھا لے گا. اور اس میں بعض جگہ روایت ہیں کہ اس دور میں ایسا ہوگا کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی جیب سے پیسے لے لیتا ہے تو وہ بھائی ناراض نہیں ہوگا. یعنی اس طریقے سے اتنا آپس میں, یہ نہیں کہ اب جو ہے وہ ایک دوسرے کی جیب سے بھی نکالنا شروع کر دیں آزمانے کے لیے کہ واقعی جو ہے وہ ابھی اس حالت میں ہم آئے ہیں یا نہیں ہے. نہیں, یہ کام نہیں کرنا. چونکہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ہوتا تھا کہ کسی کی بھی چیز پڑی ہو تو طالب علم جو ہے وہ اٹھا لیتے تھے, نہیں انشاءاللہ جائز ہوگی, راضی ہوں گے. نہیں, انشاءاللہ راضی نہیں ہوں گی, اجازت دینا ضروری. جب امام آئیں گے تو اس وقت جو یہ چیز ہوگی. اور یعنی ایک طرح کی آپ صحیح معنوں میں جو الہی اشتراکیت, ابھی جو اشتراکیت کے سوشلزم کے قائل ہیں,
تو حقیقت میں سوشلزم یہ ہے کہ جب دل دوسرے یعنی اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے لیے دل اتنے کھلے ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کی اگر چیز استعمال کر لیتے ہیں، مال استعمال کر لیتے ہیں، تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. صحیح معنوں میں جو اشتراکیت، اگر آپ اس کو اشتراکیت کہہ سکیں تو. اور امام جو ہے وہ امام کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے منافع نہیں لیں گے. جیسے ابھی ماہ رمضان چل رہا ہے، اور ابھی جو ہے وہ جو سب سے بڑا مہینہ جو فرصت کا ہے وہ ثواب کا نہیں ہے، وہ عبادت کا نہیں ہے، وہ منافع کا ہے. اس میں جتنا ہو سکے جو وہ، اور باقاعدہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ سیزن ہے، یعنی یہ منافع کا سیزن ہے کہ اس میں ایک دفعہ کما لیں اور سال بھر جو وہ اس کو بیٹھ کے کھائیں. تو امام علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے سے منافع نہیں لیں گے. اور کہتے ہیں کہ امام مہدی خود دریا دل ہیں، بے دریغ لوگوں کو مال و دولت سے نوازیں گے. اس کے بعد جو امام علیہ السلام کی سیرت ہے انقلابی. امام ہر حقدار کو حق جو ہے اس کا دیں گے. اگر اس کا حق دوسرے کے دانتوں تلے بھی ہوگا تو اس کے منہ سے وہ نکال کر اس کا حق واپس کریں گے. جیسے امیر المومنین جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ کسی خاتون کے اس میں بھی ہو تو میں اس کو لے آؤں گا واپس، بڑی سختی سے میں عدالت کو قائم کروں گا. تو یہ بھی دقیقاً امیر المومنین کی سیرت پر قائم ہوگی. اور کہتے ہیں کہ جزیہ اٹھا لیا جائے گا، کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا. لوگوں کو تلوار سے خدا کے دین کی طرف جو ہے وہ دعوت دیں گے جو سیدھے ہونے والے نہیں ہوں گے. ان کو اول تو جو وہ لوگ منطق سے قبول کر لیں گے، لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. اور جو قبول نہیں کرے گا پھر جو ہے وہ اس کو سزا دی جائے گی. اور کوفہ شہر میں داخل ہوگا، ہر منافق اور شک کرنے والے کو ختم کر دیں گے. محلوں کو مسمار کر دیں گے. جو محل اور قصر بڑے بڑے جو ہے وہ جاگیریں ہیں ان کو تہس نہس کر دیں گے. ظالموں، جابروں، مستکبروں کی حکومت جو ہے وہ اور ان کے اثر و رسوخ کا خاتمہ ہو جائے گا. شہر مکہ مسلمانوں کا قبلہ اور انقلابی تحریک کا مرکز، یعنی امام کا جو مرکز ہوگا وہ مکہ مکرمہ ہوگا. اور مکہ یعنی مہدی دنیا سے یہود اور عیسائیوں کے نفوذ کا خاتمہ کر دیں گے. اور بہت ساری اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ علائم ذکر کی گئیں. اور جو ان کی تربیتی سیرت ہے وہ یہ کہ مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے دور حکومت میں تمام لوگوں کو علم اور حکمت کی تعلیم دی جائے گی. یعنی لوگوں کا جو تعلیمی لیول ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو جائے گا. وہ خود جو ہے سمجھنے پہ عقلیں کامل ہو جائیں گی. لہٰذا امام علیہ السلام کے دور کے لیے اگر ہمیں بھی تیاری کرنی ہے تو ہمیں سب سے زیادہ تعلیم، حکمت اور عقل کے کمال پر جو ہے وہ زور دینا چاہیے. لوگوں میں دانائی پیدا ہو جائے گی. اور شیعہ جو ہے وہ مشکلات اور مصائب ان کا دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اجتماعی ان کی سیرت یہ ہوگی کہ دنیا کو ظلم و ستم سے پاک کر دیں گے اور عدل سے اس طریقے سے بھر دیں گے جیسے یہ ظلم سے بھری ہوئی تھی. اور مالی سیرت یہ ہوگی کہ جو کچھ ہوگا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. یہ جو ہے امام علیہ السلام کی چیدہ سیرت کے بعض نکات تھے. اور دوسرا جس کا پہلو تھا کلامی پہلو تھا، فرصت نہیں ہے کہ اس کو ابھی ذکر کریں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.